اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب پوری دنیا میں ایک ہی دین اسلام رائج ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ پر سب سے پہلے کیا تناول فرماتے تھے؟ قربانی کی کلیجی۔ دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے دو فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعمال لکھنے والے فرشتے۔ عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کروبی کہا جاتا ہے۔ تمام فرشتوں کا سردار کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر کس نے دی تھی؟ ایک جن نے دی۔ وہ کیا ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزہ دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ موت جب آتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ کون سی تجارت ہے جس میں انسان کو ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی تجارت۔ وہ کون سے شہر ہوں گے جن میں دجال داخل نہ ہو پائے گا؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ انبیاء کرام میں سے جنت میں سب سے آخر میں کون سے نبی داخل ہوں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ کس طرف ہوتا تھا؟ ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو رخصت کرنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے؟ مہمان کو دروازے تک چھوڑنا۔ کون سے نبی اتنا جلدی بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے سال میں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نماز کے دوران کس نبی کے دل کی آواز 2 میل تک جاتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی۔ گھر میں کس چیز کا ختم ہونا اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ دینی ماحول، ایمان اور صلہ رحمی کا۔ انسان کے جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جو حرام کھانے سے بڑا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی کتنے گز تھی؟ 300 گز۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون سا فرشتہ لے کر آیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے تھے؟ 4 نکاح۔ دنیا میں سب سے پہلے کپڑے سینے کا کام کس نبی نے کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر نازل ہوگا؟ سود کھانے والے پر۔ وہ کون سا کام ہے جس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے؟ صبر و شکر میں۔